خدا نے اپنے پیامبروں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس کے احکامات اور کلام کی تشریح کر کے اس نور کو دنیا کے اندر عام کر دیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ ناظرین، آپ سبوں کو آج کے ہفتہ وار پروگرام میں پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شالوم اور سلام، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون۔ جو بھی آپ کے ملک میں، آپ کے خطے میں وقت ہے، اسی کے مطابق میرا سلام آپ تک پہنچے۔ سلسلہ گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، اور ہم پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ایک خاص تذکرہ کر رہے تھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 کا، کہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، جو کچھ چھپائے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال فراہم کر رہا تھا کہ کیسے چھپایا جاتا ہے کہ ایک ہی عید کا بیان ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس عید کی نسبت ہے جناب حضور المسیح خداوند یسوع المسیح کے ساتھ، اور کوئی عید کا بیان قرآن شریف میں موجود نہیں۔ لیکن آپ نوٹ کر لیجئے، اور آپ کبھی مجھے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مولوی صاحب نے کبھی نہیں بتایا ہوگا، کسی بھی عالم نے، کہ ایک ہی عید ہے قرآن شریف کے اندر، بلکہ کوئی عید، اور پھر یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے، جناب المسیح کے ساتھ ہے۔ یہ تو کبھی سنا ہی آپ نے نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ہم جو ہے وہ کتمان کرتے ہیں، یکتمون، یعنی وہ چھپاتے ہیں باتوں کو، اور قرآن شریف میں اللہ تو ناراض ہو رہے ہیں کہ جو چھپائیں باتوں کو۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے پروگرام کے وسیلے سے طالب علموں تک، محققین تک، قارئین تک اور اچھے ریڈرز تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اور آج میرے مخاطب جو ہیں وہ ججز ہیں، وکلاء ہیں، طلباء ہیں، تاجر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور دنیا کے اندر علماء کرام ہیں، عالم مسیحیت میں سے، عالم اسلام میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اور دیگر تمام اقوام کے لوگوں میں سے، کہ قرآن سے قرآن تک کی بات ہوگی۔ ہم کوئی ایسا انسان کو دعویٰ کر دے، آپ کا حق ہے آپ اسے لائیں، اگر وہ مسلمان بہن بھائی عالم ہے تو اسے کہیے کہ یہ قرآن شریف سے ثابت کر دیجئے۔ تو آج بھی ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ عید ایک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے المسیح کے ساتھ ہے۔ گویا جو قرآن شریف میں عید بیان ہوئی ایک ہی بار، وہ مسیحوں کی عید ہے، کیونکہ ان کے المسیح نے دعا کی، اور پھر وہ نشانی بھی کہا گیا کہ تیری طرف سے آیت بن جائے، نشانی بن جائے۔ اور مسیح کی معرفت سے ہم تو یہ کہیں گے سب کی ایک ہی عید ہے جو قرآن شریف نے بیان کی، یہ مسلمانوں کی بھی ہے کہ اگلوں کے لیے بھی عید قرار پائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید قرار پائے۔ اب ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں یہی عرض کیا تھا کہ خدا کی لعنت کے مستحق ہم نہ بنیں، نہ لعنت کرنے والوں کی لعنت کے کہ ہم خدا کی باتوں کو چھپائیں، بلکہ سچ بیان کریں۔ سورہ المائدہ کی 32ویں آیت میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 32۔ یہ آپ کے ساتھ میں بانٹ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اب اندازہ کیجئے کہ چھپاتے کب ہیں، اور وہ جو چھپانے والی آیت ہے میں اس پروگرام میں عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کی فنگر ٹپس میں ہونے چاہیے، آپ میمورائز کر لیں کہ دوسری سورہ قرآن کی سورہ البقرہ، اور اس کی ورس نمبر ہے 159، 159ویں آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے حکموں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، وہ اللہ کی لعنت کے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کے مستحق ہیں، انہیں کوئی اجر نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ اور اب لکھا ہے، کیونکہ وہاں پر کسی کا بیان نہیں لکھا ہوا، لکھا جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ ایک میں نے مثال عید کی دی تھی، اور پھر اس کا تعلق جناب المسیح کے ساتھ ہے، اور المسیح کی دعا کیا تھی کہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہی عید قرار پائے اور تیری طرف سے نشانی بن جائے۔ آئیے سورہ المائدہ کی 5ویں سورہ کی 32ویں دیکھیے، لکھا ہے کہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر
یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہے، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ ذالک فی الارض لا مسرفون، وہ حدوں کو، حدود کو، قوانین کو لتاڑتے اور انہیں کراس کر جاتے ہیں۔ اب یہ بہت مشہور آیت ہے، اور اکثر آپ ٹی وی پر جب کوئی بم دھماکہ ہو جائے، جب کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مر جائے، ابھی ریسنٹلی ملک پاکستان کے اندر ایک قتل ہوا، سری لنکن شہری کو بے دردی سے مار دیا گیا، اور بہت سے علماء نے یہی آیت پڑھی کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، کوئی کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، ٹی وی کا، ویڈیو پروگرام کا کوئی کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن عالم صاحب نے، مولوی صاحب نے آپ کو کبھی بھی پوری آیت نہیں بتائی ہوگی یا نہیں بتائے گا۔ یہ آپ کلپ ڈھونڈیں، آپ ریسرچ کریں کہ آپ کو پوری آیت نہیں بتائے گا، لیکن کیا کرے گا کہ بس اتنا کہے گا جی نہیں جی یہ تو ایسے ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ میں نے خود کتنے پروگرام دیکھے، آپ بھی دیکھیے۔ عالم صاحب آپ کو کبھی پوری آیت نہیں سنائیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ بیسیکلی وہ کہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کا ترجمہ یہ ہے، کتبنا جہاں آئے گا اس میں لکھا ہوا حکم، اور ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھا ہوا حکم دے دیا ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ آپ کو بتایا نہیں جائے گا بلکہ اسے چھپایا جائے گا، اور جب چھپایا جائے گا تو پھر معاملات کیا ہوں گے، چھپائے جائیں گے، اور اللہ کی ناراضگی قرآن کے مطابق آئے گی۔ تو ہم نے کہنا یہ ہے کہ آپ وہ بات بیان کریں جو لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے کاٹ کر یہ کہہ دینا کہ نہیں جی بس جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ ساری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، لیکن بنی اسرائیل، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے لکھا ہوا حکم اتارا ہے۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کا حکم پڑھ کے آپ سنا رہے ہیں، ایک طرف بنی اسرائیل کے خلاف چلتے ہیں، ایک دفعہ اسرائیل کو ایک طرف جو گالیاں نکالتے ہیں اور ان پہ قرض کرتے ہیں۔ لیکن خیانت کتنی عجیب تر ہے کہ قرآن کے اندر یہ لفظ لکھے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ناظرین پڑھ کے نہیں سنا رہا، بلکہ پیارے دوستو، عزیزو، میرے مسیحی بہن بھائیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، بات اصل میں یہ لکھی کتبنا، کتبنا کا مطلب لکھنا، ٹھیک ہے، لکھنا ہے اس کا، اور اس کا اگر انگلش ترجمہ پڑھیں وہ زیادہ سخت ہے۔ For that cause we decreed for the children of Israel that whosoever killed a human being for other than manslaughter or corruption in the earth. تو یہ تو لکھا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لکھا ہوا حکم دے دیا تھا کہ جو کوئی ایک جان کا قتل کرے گا اس نے جو ہے وہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے، اور جو ایک زندگی کو بچائے گا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں، ویسے آپ جہاں پر بھی کہیں گھر میں ہیں، دوستوں میں ہیں، یا اپنے بیڈ روم میں ہیں، جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ سچ کہنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی پوری آیت کیوں نہیں ہم پڑھتے، وہ چھپاتے کیوں، اور اگر چھپائیں گے تو میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ وہ سورہ بقرہ کی 159 آیت 159 ورس کے تحت وہ گناہ کریں گے، اور یہ گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ لعنت شمار ہو جائے گا ان کے حق میں۔ پھر جو اور آیات ہیں قرآن شریف کے اندر، فار ایگزامپل خداوند یسوع المسیح نے اپنی پیدائش کا دن خود منایا اور اس کو مبارک کہا۔ آپ کو کبھی نہیں بتایا جائے گا، آپ کو کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے اور ایسی ہستی صرف ایک ہیں جنہوں نے خود
یس یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو سیکنڈ پرسن نے یعنی خدا کی ذات نے کہا کہ مبارک ہے، لیکن المسیح نے، خداوند یسوع المسیح نے اپنا پیدائش کا دن، اپنا برتھ ڈے، اپنی کرسمس، اپنا یوم ولاد یا ولادت کا دن، عید میلاد کو خود مبارک کہا ہے، خود منایا ہے انہوں نے، اور خود اس کو مبارک کہا۔ جس کو المسیح مبارک کہہ دیں اس کو لعنت کون کر سکتا ہے؟ اسے ختم کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ انجیل شریف کے اندر آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور آپ نے یہ اعلان فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ پیارے عزیزو، صرف یہ پروگرام نہیں ہے، یہ ایک بڑی ہماری رفاقت ہے فیملی کے طور پر۔ ہم مل کر بیٹھتے ہیں، ہم مل کر باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں عالم کل نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور اچھی باتوں کی ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کو نہیں بتایا جائے، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورہ مریم ہے، اور اس کی 33ویں آیت کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ المسیح نے خود، یسوع المسیح نے اپنے دن کو منایا اور اس کو مبارک کہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپی کرسمس، ہیپی برتھ ڈے آف جیزس، ہیپی میلاد۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب ایک پیغمبر نے ہے، قرآن شریف کے اندر لکھا ہے وہ پیغمبر ہے، حالانکہ ہی از اے مور دین پروفیٹس، وہ انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اور یہ بھی کسی ہم اپنے پروگرام میں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دن کو منایا، یعنی مبارک بھی کہا۔ اور اگر سب نبیوں پر ایمان ایک مسلمان کے ایمان کی اکائی ہے تو عید میلاد یسوع المسیح کیوں نہیں مناتے؟ قرآن شریف میں تو کسی اور کا میلاد لکھا بھی نہیں ہے، کسی نے اپنے دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا، مبارک نہیں کہا، ہیپی نہیں کہا، بلیسڈ نہیں کہا، آنریبل نہیں کہا، چیئرفل نہیں کہا، سلامتی والا نہیں کہا۔ اور اگر جس نے کہا ہے اس کا مناتے نہیں ہیں، اور اس کا مناتے بھی نہیں ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے کلپس ہیں عید میلاد النبی کے اندر یا جو بھی ہیں، ان میں دیکھیے کہ کہیں بھی آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی ایک ہی عید ہے قرآن شریف کے اندر، اور وہ المسیح کے ساتھ منسوب ہے، اور پھر ایک ہی ایسا مبارک دن ہے جسے منانے والی ہستی بھی بہت مبارک ہے، جسے قرآن نے کلمت اللہ اور روح اللہ کہا ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، اور اس کا نام اے جناب مریم تم المسیح عیسیٰ ابن مریم رکھنا۔ تو یہ بات جو ہے یہ کبھی بیان نہیں کی جاتی۔ تو میرا ایمان ہے کہ قرآن سے قرآن تک کا جو ٹاپک ہے، اگرچہ یہ ضخیم ٹاپک ہے اور ہمیں کافی سننا پڑے گا اس کے بارے میں، لیکن ایک بات میں ایمان سے کہتا ہوں تسلی کے ساتھ، اس کا فائدہ بہت ہوگا دونوں اطراف کے اصحاب کو، مسلمان بہن بھائیوں کو یہ فائدہ کہ مولوی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ملانے کا، پرکھنے کا موقع مل جائے گا کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے اور مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، اور اہل مسیحیت کے لیے یہ سیکھنے کا موقع ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ قرآن آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، قرآن کے اندر آپ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اٹھیے، پڑھیے، اور پھر کیا کریں؟ آپ دنیا کے انسانوں سے بات کیجئے۔ جب آپ باتیں کریں گے تو کمیونیکیشن ول فل دا گیپ، یہ جو جتنے ہمارے اندر گیپس ہیں یہ فل ہو جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں گے، اور یوں مسیح کا نور، کلام اقدس کا نور جو ہے پوری دنیا کے اندر جگمگا اٹھے گا۔ اس وقت میرے دل میں خدا ایک تحریک پیدا کر رہا ہے کہ یہ پروگرام جہاں پر بھی اور جب بھی کوئی دیکھے گا وہ برکت پائے گا۔ اگر وہ میرا مسیحی بہن بھائی ہے تو بھی برکت پائے گا، اور اگر میرا مسلمان بہن بھائی ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے پردے اور چھلکے گر پڑیں گے، اور اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کتمان کیا ہے، کہیں کہیں کہاں کہاں یکتمون کی بات ہے، چھپایا گیا ہم سے، قرآن یہ بات نہیں کہتا۔ تو جناب المسیح جو ہیں وہ اپنے دن کو خود مبارک کہتے ہیں، اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا، پھر انہوں نے اپنے یوم میلاد کو بھی مبارک کہا، اور اپنے مرنے والے دن کو مبارک کہا،
اور زندہ ہونے والے ریزوریکشن والے دن کو بھی مبارک کہا۔ تو یہ خود سے یہ واضح بیان کر دوں کہ کسی اور ہستی، نبی، پیغمبر، رسول نے اپنے دن کو خود مبارک نہیں کہا، نہ ہی اسے منایا، نہ اپنی موت کو مبارک کہا، نہ ہی اپنے ریزوریکشن کو مبارک کہا۔ یہ صرف خاصا جو ہے یہ خداوند یسوع المسیح، جنہیں انگلش میں جیزس کرائسٹ بولا جاتا ہے، انہی کا ہے۔ اب ایک اور سچ سن لیجئے کہ آپ کو یہ ہی کہا جائے گا ہمیشہ کہ آپ قرآن شریف کو مانیں، قرآن کی بات کو مانیں۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے آپ کافر ہیں، مرتد ہیں، مشرک ہیں۔ بھیا میں یہ عرض کر دوں کہ نہ ہم کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ہے جو انکار کر دے، جو باتوں کو چھپا لے، ہم وہ نہیں ہیں۔ مشرک ہم نہیں ہیں۔ مسیحی اہل ایمان سے بڑھ کر کون توحید پرست ہو سکتا ہے؟ آئیے بائبل مقدس میں ہمارے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کیجئے۔ لیکن آپ کے اوپر یہ قدغن لگائی جائے گی، بلکہ شاید یہاں پر مسلمان میجورٹی والا علاقہ ہوگا، شاید وہاں انجیل رکھنا بھی جرم بن جائے کسی دن۔ پڑھنا تو بڑی بات ہے، لیکن قرآن شریف نے جو کہا ہے وہ مختلف ہے، آپ سے کبھی بیان نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے یہی کہیے قرآن شریف بھی ہدایت ہے، قرآن کی بات کو مانیں۔ او بھیا تو جو باتیں رب نے نازل کی ہیں تورات شریف کے اندر، انجیل شریف، زبور شریف کے اندر، وہ کس نے بھیجی ہیں؟ کیوں ہم اس کو نہ مانیں؟ آئیے تھوڑا سا قرآن شریف کی اس دعوت کو سن لیتے ہیں۔ 5ویں سورہ المائدہ، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 43 سے 44 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ سن لیجئے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور یہ تم سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کیوں کر کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لکھا ہوا حکم ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر اسلام سے بات ہو رہی کہ آپ سے اپنے مقدموں کا، اپنے کیسز کا فیصلہ کیوں کرائیں گے کہ ان کے پاس خود ان کے پاس تورات میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے اور یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ جو بنی اسرائیل اہل کتاب ہیں، تورات کے اندر ان کے پاس خدا کا حکم موجود ہے، وہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کرائیں گے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہ خدا کے حکموں سے پھر جائیں، اور کچھ ان کو مانتے ہیں، اور یہ تمام اقوام کے اوپر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، یعنی کہ بس ماضی کا حصہ بن گئی، نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ کوئی عالم اس کا ترجمہ ہدایت اور روشنی تھی نہیں کر سکتا، یہ پریزنٹ ہے۔ اور خدا کا کلام چونکہ خدا کے ساتھ متصف ہے، جیسا خدا ویسا اس کا کلام ہے، یعنی جب سے خدا تھا تب سے کلام تھا۔ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ ہے۔ یہی یوحنا کی انجیل شریف کہتی ہے، کیونکہ خدا بولتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معافی کے ساتھ کہتا ہوں، خدا گونگا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ایسا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا خود سے سپیکنگ پاور، قوت گویائی، بات کرنے کی سکت، علم، حکمت انسانوں کو دیتی، وہ خود ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلام لکھا ہے کہ بے شک ہم نے، اب جو کوئی شک کرتا ہے وہ خدا کے خلاف چلتا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انا بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اس کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتا رہے، یہ پریکٹیسیبل ہے، اور اس کے اندر احکامات لکھیں۔ خود پیغمبر اسلام کے دور میں تورات کو لایا گیا اور آپ نے اس کو اپنے تکیے کے اوپر، اپنے کوشن کے اوپر جو ہے وہ جگہ دی، احترام کیا۔ اور یاد رکھیے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بیان کریں، یہ قرآن ہی کی بات ہے۔ سورہ مائدہ ہے اور ورس نمبر 43 سے 44 پڑھ رہا ہوں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ انبیاء جو نبی آئے وہ حکم دیتے رہے، اگر وہ بدل گئی تھی تو حکم کیسے دیتے رہے؟ اور خود پیغمبر اسلام نے تورات کو کنسلٹ کیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب خود تورات کو پڑھتے تھے۔ تو اس طرح نہیں بات چلے گی۔ یہاں یہ لکھا ہے، اور وہ علماء حکم بھی کرتے اور خدا کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔ جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو ہم نے پہلے عرض کیا ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں تورات شریف کو۔ آپ نہیں مانتے، آپ کافر ہو سکتے ہیں، جو بھی نہیں مانے گا وہ کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یہ نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے اندر احکامات موجود ہیں۔
تو تھوڑی بہت تنخواہ کے لیے، تھوڑے بہت ہدیے نذرانوں کے لیے آپ اگر خدا کی سچائی کو چھپائیں گے تو پھر سورہ بقرہ کی ورس نمبر 159 کے مطابق خدا کی کرس کے اندر آئیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑی سی قیمت لے کے خدا کے نازل ہوئے احکامات کے مطابق حکم نہ دیں، فاولئک ھم الکافرون، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور پھر یہاں پہ لکھا کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، کہ یہ کہتے ہیں جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی آیت کو بھی نہیں پڑھ کے سنائی جی کہ وہ لکھا ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے کس میں لکھ دیا؟ توریت میں لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ تو ہم تو ظالم نہیں بننا چاہتے، ہم تو فاسق اور فاجر کافر مشرک نہیں بننا چاہتے، بلکہ یہ قرآن شریف کا حکم ہے کہ وہ ایسا ہی بات کریں اور توریت کے مطابق لکھے ہوئے میں حکم دیں۔ اب جو سورہ مائدہ کی 46 ورس ہے 46، وہ بھی میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی ان پیغمبروں کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے، اور آخر میں جناب المسیح کی آمد ہوئی، بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے۔ اب سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوگا، آپ دیکھیے 2-3 واقعات بتا سکتا ہوں کہ جناب المسیح تک توریت ٹھیک آپ نے تصدیق کی، اور تصدیق غلط بات کی کرتے ہیں، صحیح کی، وہ صاف تھی، ستھری تھی ان تک۔ اور پھر جب پیغمبر اسلام آئے، رسالت معاب آئے، ان تک بھی وہ انجیل اور توریت ٹھیک تھی۔ یہ سورہ المائدہ کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر دیکھ لیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرتے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور توریت کو جو اس سے پہلے کتاب ہے تصدیق کرتی اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی۔ اب توریت شریف کا اور انجیل شریف کا بیان یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد جناب المسیح آئے اور انہوں نے آ کر کتاب کی تصدیق کی، توریت شریف کی، کہ یہ سچ ہے، حق ہے، اور یہ بیان آپ کا متی کی انجیل شریف کے اندر مرقوم ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایسے جھوٹ اور ایسی غلط تعلیم کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون بیان کرتا ہے اور کون کہتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ ان کا زبانی جمع خرچ ہے، اس کا کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ متی کی انجیل شریف اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 سے میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ جناب حضرت المسیح کا قول ہے، خدا یسوع المسیح کا ارشاد گرامی ہے۔ اور یاد رکھیے یہی قرآن شریف کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، اور المسیح نے تصدیق کی ہے۔ المسیح سے بڑا مصدق کون ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ مجسم ہے، وہ کلمۃ اللہ روح اللہ نے کہا، یہ سچ ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی زندگی تک بھی توریت انجیل کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہ سب زبانی جمع خرچ ہے، کوئی بیان تو کرے نا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نہ صرف سچی کتابیں ہیں توریت اور انجیل، بلکہ کیا کرتی ہیں؟ پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہیں۔ وَہَدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کو۔ اب جو متقین نہیں وہ توریت سے بھی دور بھاگے گا اور انجیل سے بھی دور بھاگے گا، اور قرآن سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، کیونکہ لکھا ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے سلسلہ گفتگو یہاں تک نہیں رکتا ہے، کیونکہ قرآن سے قرآن تک کا اصل مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، لوگ آپ کو کیا بیان کر رہے ہیں، کیا ٹیرر، کیا وحشت آپ کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دونوں اطراف کے لوگ تعلیم پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں، اور یہ نور دنیا کے اندر جائے گا۔ آپ سورہ المائدہ کی ورس نمبر 47 کو بھی دیکھیے۔ ابھی جب پچھلے ہفتے کا پروگرام تھا، پروگرام ریکارڈ کرانے کے بعد میری ایک مسیحی عالم سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کوئی مشکل بیان کر رہے تھے کہ کچھ مسلمان بہن بھائیوں نے ان کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے
کہ ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں، ایسا لکھا ہو ہمارے قرآن شریف میں، تو انہوں نے کہا جی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ میں کہا پادری صاحب آپ نے صحیح بات نہیں بتائی، آپ صحیح بات بتائیں سورہ المائدہ اور پھر 47 ورس کو کلیم کریں، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور پچھلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہو جائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو توریت میں لکھے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے، پھر توریت کے بارے میں لکھا وہ ظالم ہو جائیں گے جو حکم نہ کریں۔ اور توریت اور انجیل اور اہل انجیل کو وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، یعنی وَلِيَحْكُمُ أَهْلَ الْإِنجِيلِ، یعنی اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل کیے ہیں اس کے مطابق حکم دیں۔ تو اہل انجیل جو مسیحی ایماندار ہیں وہ کسی کی مرضی کے پابند نہیں ہیں، وہ جو خدا تعالیٰ نے ان کو انجیل مقدس دی ہے اس کے پابند ہیں، اور یہ قرآن خود ان کے لیے ایکسیس اور فیسیلٹی مہیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی انجیل کے اندر جو احکامات ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور اہل توریت جو ہیں وہ توریت کے اندر جو لکھا اس کے مطابق۔ بلکہ قرآن نے تو سختی کی ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے وہ کافر ہو جائیں گے، وہ فاسق ہو جائیں گے، وہ ظالم ہو جائیں گے۔ تو استغفر اللہ، ہم کیوں بھی کافر بنیں، ہم کیوں ظالم بنیں؟ ہم تو مانتے ہیں، اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، یہ قرآن کی گستاخی ہے، یہ توہین قرآن ہے، سیدھے لفظوں میں یہ توہین قرآن ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یاد رکھیے کہ توریت شریف میں جتنی باتیں ہیں وہ برحق اور سچ ہے، کیونکہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی، راہ بتاتی ہے۔ لیکن اگر نہ دل ماننے کو کرے تو پھر یاد رکھیے خدا کی سزا کا انتظار ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے یرمیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ وہ ولا سینتم ولا نوم، میں نے حوالہ پچھلے پروگرام میں دیا، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے بہت بڑے بیان کے لیے، صداقت کی اس ترجمانی کے لیے جو تیرا کلام کرتا ہے۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، اور جہاں تک یہ پروگرام جائے تیرا نور زندگیوں میں اترتا چلا جائے، جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں وہ بدلتے چلے جائیں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمات اللہ، تیرے محبوب و مقرب کلام مجسم حضور خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خدا تعالیٰ کی ذات قدوس ہے، پاک ہے، اور وہ لوگوں کو پاک کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی ذات حق کا تعارف اور عرفان لوگوں کو مل سکے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔